لڑکیاں باپ کی غریبی برداشت کر لیتی ہیں مگر شوہر کی نہیں۔ ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، تربیت بتاتی ہے خاندان کیسا ہے۔ جتنا مرضی اداس ہو جاؤ کسی کو فرق نہیں پڑتا، بس ذرا سا خوش ہو جاؤ سب جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنے گھر کے کمزور اور لاچار لوگوں کو نفرت اور نیچی نگاہ سے مت دیکھو، ہو سکتا ہے تمہیں خدا روزی روٹی انہی کے نصیب سے دیتا ہو۔ اپنے لیے اور اپنوں کے لیے صرف رزق حلال ہی کا انتظام کریں کہ زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل بن جائے۔ غور و فکر کیجئے، دنیا وہ ٹرین ہے جس کے ہر مسافر کی منزل موت ہے۔ جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالنے کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی آسان اور سادہ ہو جاتی ہے۔ سہمی ڈری ہوئی کمسن تنخواہ چپ چاپ سر جھکائے آ رہی تھی اور کرایہ بل اور خرچہ نام کے گنڈے سیٹی بجا رہے تھے۔ آخر کار تنخواہ لٹ گئی۔ ہم ایسی قوم ہیں جو دیوار پر ہی لکھ دیتے ہیں، دیوار پر لکھنا منع ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر سب اپنی اپنی گزاریں۔ زیادہ تر تعلقات اور رشتے یہاں کچرا جمع ہو جانے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ واسطے پڑے تو کردار کھلتے ہیں، باتوں سے تو ہر شخص پار سا لگتا ہے۔ سب سے ذلت آمیز بھیک مانگی ہوئی محبت ہے۔ زندگی اچھے اخلاق اور بہترین لہجے کی محتاج ہے۔ یہ زمانہ ہی سکھاتا ہے کیسے رہنا ہے زمانے میں۔ زندگی کو اتنا زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ کوشش کریں کہ بنا مطلب اچھے بنے، مطلب کے لیے تو سبھی اچھے بنتے ہیں۔ یہ لوگ کچھ تو کہیں گے ورنہ یہ زندہ کیسے رہیں گے۔ اگر بے قدری کرنے والا شخص آپ کو برا نہیں لگ رہا تو سادہ سا مطلب ہے کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ تو دل میں آیا تو ہر شے نکل گئی دل سے، تیری طلب نے زمانے سے بے طلب رکھا۔ ماں تیرے بغیر دنیا تو کیا، میں جنت بھی ویراں لکھوں گا۔ کس کس کو خوش رکھیں گے، آپ زندگی کو اپنے انداز سے جیا کیجئے۔ لاڈلوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حادثوں کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ درختوں کے پتے ہوں یا خونی رشتے، حالات جب برے ہوں تو احساس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ منافق لوگوں کی پہچان یہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ ہم کچی عمر کے وہ سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے خواب دیکھنے کی عمر میں خوابوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے اور پھر اپنی ویران آنکھوں پر کوئی رنگین خواب سجانے سے ہمیشہ ہی خود کو روکے رکھنے کی کوشش میں وقت سے پہلے ہی خود کو بوڑھے ہوتے دیکھا ہے۔ کبھی کسی چیز کو نہ ترسنے والے کسی کی آواز کو ترس جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے زندگی سے ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی یاد کر لے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی اگنور کر دے تو بھی کوئی احساس نہیں جاگتا۔ کبھی کبھی الفاظ نہیں ہوتے کیفیت کو بیان کرنے کے لیے، پھر بھی دل کرتا ہے کوئی سن لے، سمیٹ لے، سنبھال لے۔ یہ زندگی کا دستور ہے، دکھ والی رات نیند نہیں آتی اور خوشی والی رات سویا نہیں جاتا۔ ہر دشواری کے بعد آسانی ہے اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ چلو یہ اچھا ہوا نیند لے گیا ورنہ تیرا خیال میری جان بھی لے سکتا تھا۔ ہم نے دیا جو گزرے ہوئے حالات کا حوالہ، اس نے ہنس کر کہا رات گئی بات گئی۔ کسی سے اتنی توقعات وابستہ مت کیجیے کہ توقعات ٹوٹیں تو آپ خود بھی ساتھ ٹوٹ جائیں۔ خوشیاں تو کب کی روٹھ گئی ہیں، کاش کے غموں کو بھی کسی کی نظر لگ جائے۔ صرف آواز اور لفظ نہیں، میری چپ بھی تجھے پکارتی ہے۔
تیرے بغیر دن بھی نہیں رات بھی نہیں، کہنے کو ویسے تو یہ کوئی بات بھی نہیں، تجھ سے لپٹ کے رونا ہی غم کا علاج ہے، پر اب تو تھامنے کو تیرا ہاتھ بھی نہیں۔ صورت کی بات نہ کرو صاحب، میری ماں مجھ پہ مرتی ہے۔ یوں تو پاگل تھی وہ میرے لیے، مگر صاحب پاگلوں کا کیا بھروسہ۔ چائے کی طرح چاہا تھا اسے، بسکٹ کی طرح ڈبو دیا اس نے۔ کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے، کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا۔ ایک مسجد کی دیوار پہ لکھا خوبصورت جملہ، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ شکریہ۔